بعض لوگوں کو ویسی بغض ہوتا ہے اور ان کو علماء سے بغض نہیں ہوتا، دراصل دین سے بغض ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی آدمی کسی دکان پر، کسی بینک پر، کسی کوٹھی پر، کسی مکان پر حملہ آور ہوتا ہے تو وہ پہلے چوکیدار کو ایڈ کرتا ہے، اس کو نشانہ بناتا ہے، اس کو اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، تب وہ خزانے تک پہنچتا ہے۔ تو جو لوگ دین کے چوکیدار ہیں، قرآن کے چوکیدار ہیں، حدیث کے چوکیدار ہیں، اللہ کے گھروں کے چوکیدار ہیں، اللہ کے دین کے محافظ ہیں، تو جن لوگوں کو دین اچھا نہیں لگتا ان کو قرآن کے چوکیدار اچھے نہیں لگتے، ان کو حدیث کے چوکیدار اچھے نہیں لگتے، ان کو مسجد کے چوکیدار اچھے نہیں لگتے، ان کو اسلام کے چوکیداروں سے نفرت ہوتی ہے۔ پہلے لوگوں کو ان سے متنفر کرتے ہیں تاکہ لوگ خود بخود دین سے متنفر ہو جائیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ زور اس بات پہ دیا ہے کہ چوکیداروں کو مضبوط کیا جائے جو دین کے محافظ ہیں۔ مثال سے ایک بات سمجھیں، ذہن کے اندر ڈالیں۔ ایک بادشاہ یہ کہتا ہے کہ جی مجھے ووٹ دو۔ بھائی کس لیے آپ کو ووٹ دیں؟ وہ کہے گا جی میں آپ کے ملک کی حفاظت کروں گا، سرحدات کی حفاظت کروں گا۔ تو کیا وہ بادشاہ جو آپ سے ووٹ لے رہا ہے، آپ سے تعاون مانگ رہا ہے، وہ اکیلا حفاظت کرے گا؟ اکیلا نہیں کرے گا، بلکہ وہ حفاظت کرنے کے لیے فوج بنائے گا، فوج کا ایک سربراہ بنائے گا، پھر اس سرحدات پر نگران فوج کھڑی کی جائے گی، ہر طرح سے ان کی حفاظت کی جائے گی۔ آپ دیکھیں چند دن پہلے ایران نے ہمارے ملک پر حملہ کیا، ہم پہلے بھی کہتے تھے ارباب اقتدار کو یہ بڑے شیطان ہیں۔ ایران بہت بڑا سازشی اور بہت بڑا شیطان ہے، جنہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں بائیں سوئے ہوئے آپ کے یاروں کو معاف نہیں کیا۔ آپ کس بات کی مولی ہیں، میں کس بات کی مولی ہوں، ہمیں وہ کس طرح معاف کریں گے؟ لیکن یہ اس وقت بھی کہتے ہیں نا جی یہ ہمارا ہمسایہ دوست ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے ہمسایہ، جنہوں نے صدیق اکبر سے وفا نہیں کی، فاروق اعظم سے وفا نہیں کی، حضرت عثمان سے وفا نہیں کی، اسلام کے چوکیداروں سے، قرآن سے وفا نہیں کی، وہ آپ کے وفادار بن جائیں گے؟ آپ کس طرح کہتے ہیں یہ ہمارے وفادار ہوں گے؟ آج اس کا انجام دیکھ لیا، بغیر کسی وجہ کے انہوں نے بمباری کی پاکستان پر، آخر مجبور ہو کر ہماری فوج نے پھر جب جواب دیا، اب بڑے پریشان ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے پاکستان کے اندر بھی ان لوگوں نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ یہ جتنے آپ کو امام باڑے نظر آ رہے ہیں، یہ جتنی شیعہ سٹیٹ نظر آ رہی ہیں، پاڑا چنار کے اندر، گلگت کے اندر، یہ باقی جگہوں کے اندر، پنجاب اور سندھ کے اندر، ان کو آج بھی اگر ان کی جامع تلاشی لی جائے میرے دوستو، آج بھی ان کے پاس ایرانی اسلحہ موجود ہے اور یہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہے ہیں۔ علماء کرام کو چن چن کے انہوں نے ختم کیا۔ اب یہ اتنے دلیر ہو گئے کہ آپ کی سرحد پھلانگ کر، فضائی حدود کی خلاف ورزی کر کے آپ پر بھی حملہ کیا۔ اب تو ہوش آنی چاہیے آپ کو۔ چلو جنگوی شہید ہوئے، آپ کو ہوش نہیں، آپ نے کہا ایک مولوی مرا ہے، فاروقی شہید ہوا،
آپ کو غیرت نہیں آئی، آپ نے کہا ایک مولوی مرا ہے، اعظم طارق شہید ہوا، آپ کو غیرت نہیں آئی، آپ نے کہا ایک مولوی مرا ہے، شہادتوں کی ایک لمبی داستان، اب تو وہ آپ کی فوج کے در پہ ہو گئے ہیں۔ میرے دوستو، ایرانی کسی صورت میں بھی یہ اسلام کے خیرخواہ نہیں ہیں۔ سعودیہ والوں نے ان کے ساتھ نرم گوشہ اختیار کیا، وہاں آپ نے دیکھا سرنگ کے اندر انہوں نے گیس چھوڑ کر آج سے کئی سال قبل کتنے حاجیوں کو شہید کیا، اور اس طرح حاجی شہید ہوئے جس طرح مکھیوں پر یا مچھروں پر سپرے کیا جاتا ہے وہ مر جاتی ہیں، اس طرح انہوں نے بے گناہ حاجیوں کو شہید کیا۔ آپ کے یہ کس طرح وفادار ہو سکتے ہیں؟ اس لیے ایران کو اپنا وفادار نہ سمجھا جائے، ان کے ساتھ آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے، اور پاکستان کے اندر ان کے وفاداروں کے ٹھکانوں کو ختم کیا جائے۔ جب تک آپ پاکستان کے اندر ان کے قائم ٹھکانوں کو ختم نہیں کریں گے، میں اداروں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، پاکستان کے اندر بسنے والے ان کے اندر جن کو ایران سے پڑھا کے یہاں پاکستان کے اندر فتنہ پروری کے لیے بھیجا گیا ہے، ان کو لگام دو، ان کی جامع تلاشی لو، ان کے اداروں کی جامع تلاشی لو، انشاءاللہ پاکستان میں خیر ہو جائے گی۔ آج بلوچستان کے اندر جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے، اس سب کا ذمہ دار ایران ہے، اور انڈیا کی حمایت سے، انڈیا کے پیسے کی طاقت سے، ایران کے راستے سے بلوچستان کے اندر وہاں یہ دہشت گردی کی جا رہی ہے اور پھیلائی جا رہی ہے۔